السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت 67 پیش کرنی ہے۔ پہلے تلاوت کریں، یہ جاری کہاں سے اٹھانا ہے؟ مواد اسی طرح پڑھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ جہاں تک لفظی معنی کا تعلق ہے وہ میں پہلے دوسری آیات کے حوالے سے ان تمام الفاظ کی لغت کی تشریح کر چکا ہوں، اس لیے انہیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا واعظ کے متعلق اور اقتلوا انفسکم کے متعلق جو مفسرین کی بحثیں ہیں وہ ہمارے لائق ہی نہیں ہیں، کیونکہ بہت بات کے مفسرین کی بحث اٹھائی ہوئی ہے۔ جس زمانے میں یہ خیال علماء کے دل میں جاگزی ہو چکا تھا کہ یہود کو واقعتاً ایک دوسروں کو قتل کرنے کا حکم ملا تھا، تو ان کی ساری تفسیریں اس مفروضے پر مبنی ہیں، اور یہ مفروضہ یہاں لگتا نہیں۔ اس کو لگانے کی خاطر انہوں نے بڑا زور مارا ہے، لیکن لگ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو میں ابھی آیت کے ان تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا، اس آیت کی تشریح کر کے تو آپ کو سناتا ہوں کہ یہ معنی یہاں چسپاں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم انہیں یہ حکم دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے چند کے سوا باقی یہ کام نہ کرتے۔ اگر یہود کو یہی حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے، تو اس آیت کا یہاں یہ معنی بنے گا کہ ہم نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جبکہ یہود کو یہ حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہود نے اس پر عمل درآمد کیا۔ تم اے رسول اللہ کے مطیع، تم ہوتے تو تم اس سے روگرداں ہو جاتے اور عمل درآمد نہ کرتے۔ یہ مطلب نکلتا، یہ ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے تو قربانیوں کی انتہا کر دی۔ ہجرت گھر چھوڑے تو اپنے گھر چھوڑنے کا حکم تھا، گھر چھوڑ دیے۔ غزوات میں ساتھ چلنے کے لیے انتہائی خطرناک مواقع پر اپنی جانیں لے کر حاضر ہو گئے۔ احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، تو ان کو یہ کہنا کہ دیکھو تم پریشان ہے، تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو اور گھروں سے نکلو۔ گھروں سے تو نکلے اور قتل کے لیے اپنے نفوس کو پیش کر دیا۔ اس سے سوا ان سے کیا توقع ہو سکتی تھی؟ پھر ابھی یہاں اس موقع پر شکوہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کہا جاتا تو تم ایسا نہ کرتے۔ کہا گیا اور کیا، لیکن یہود کی طرح نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، اور وہ کہنا وہاں ہے ہی غلط، وہاں یہ کہا ہی نہیں گیا تھا۔ یہود کو جو کہا گیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو اس لیے اس آیت کی تشریح میں تمام علماء نے ٹھوکر کھائی ہے اور بہانے تراشے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کے ظاہری اطلاق سے نکال کے لے جائیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہود کو واقعتاً ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے جو میں تشریح آپ کے سامنے کروں گا یہ آپ کو ان حوالوں میں کہیں نظر نہیں آئے گی، اور میرے نزدیک یہ سب بیکار ہیں کیونکہ مفروضے پر مبنی ہیں،
اور جو میں تشریح کرتا ہوں اس کے سوا میرے نزدیک کوئی اور تشریح یہاں برمحل نہیں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں بیان نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ یہود سے کیا مطالبہ تھا، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہود کو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں سخت ترین سزا دی گئی تھی، جو کہ توریت کا انداز ہے۔ ہلکی بھی ہو سکتی تھی لیکن ان کو بہت سخت سزا دی گئی، اور سزا کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے اوپر اپنی ساری جائز چیزیں حرام کر لو۔ اقتلوا انفسکم کا یہ مطلب ہے جو تمہارے لیے جائز بھی قرار دیا گیا تھا اب اپنے اوپر حرام کر لو، کیونکہ اس کے سوا اب تم اپنی گناہوں کی پاداش نہیں چکھ سکتے۔ اور اتنی سخت سزا تھی اقتلوا انفسکم کی کہ یہود اس پر پورا نہیں اتر سکتے تھے سوائے چند کے۔ بس تمام کے تمام اللہ کے نزدیک ان معنوں میں گناہ گار ٹھہرے کہ جو نفس کی سختی کا حکم ان کو دیا گیا تھا وہ اس کو سر انجام نہیں دے سکے، بجا نہیں لا سکے۔ سوائے چند تھے حضرت موسیٰ کے ساتھی جنہوں نے اپنے آپ پر ہر قسم کی سختی برداشت کی اور رسول حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ یہ اتنا احسان کرنے والا رسول ہے، اور خدا کی ملکیت کے اندر خدا نے اسے ان معنوں میں شامل کر لیا ہے کہ جو سختی کے تقاضے تھے ان میں اس کی دل کی نرمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان سے نرم سلوک کرے۔ بس صحابہ سے کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے سخت پہلوؤں کا تقاضا نہیں کیا، ان کے نرم پہلوؤں کا تقاضا کیا ہے۔ یہ جب آپ سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تمام امور میں ہمیشہ جہاں سختی کا پہلو موجود تھا، اختیار کیا جا سکتا تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا استثناء نرمی کا پہلو اختیار فرمایا ہے۔ روزے رکھنے کے متعلق حضرت داؤد کی مثال دی، اور پھر بار بار اپنی عبادت کے رنگ میں نرمی اختیار کی تاکہ لوگوں پہ مشقت نہ پڑے۔ یہ تعلیم دی، تھوڑا سا صبح چلو، تھوڑا سا شام چلو، تھوڑا سا آرام کرو۔ غرض کہ بے شمار احادیث ہیں جو اس مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ ان کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کیونکہ دھیان وہ یہود کے قتل کی طرف گیا ہے۔ ان احادیث کو دیکھیں تو یہ مراد ہے کہ دیکھو کتنا عظیم الشان رسول ہے جو ہر معاملے میں تم سے سب سے نرمی کا سب سے زیادہ نرم پہلو کو اختیار کرتا ہے، اور تمام تعلیم اور تمام اسوہ اس بات سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ہی اپنا حرز جان بنائیں تو ان کا دین آسان ہوگا، ان کا دین مشکل نہیں ہو سکتا، اور اس آسان دین پر عمل درآمد ممکن ہے۔ یہ پہلو ہے جو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتے اور یہ اختیار کرتے تو ان کو ثبات قدم عطا ہوتا، کیونکہ نسبتاً روزمرہ نرم تعلیم پر عمل کرنا آسان ہے اور اس پر ثبات قدم ہو سکتا ہے۔ بس ان لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ نہیں سکے، یعنی منافقین تو سمجھ سکتے ہی نہیں تھے، مگر بالعموم جن لوگوں نے بھی کبھی اعتراض کیا، خواہ وہ منافقوں کے زمرے میں نہ بھی شمار ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شان کو نہیں سمجھ سکے کہ آپ نرمی کی طرف مائل رہے ہیں، اور ہمیشہ نرمی کی طرف مائل ہونے کے نتیجے میں دین کو آسان بنا دیا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ تمام زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔
اور یہ وہ ضروری چیز تھی جس کے نتیجے میں لکانہ خیر اللہ و اشد تثبیتا، اگر وہ اس بات کو سمجھ لیتے محمد رسول اللہ کے اس مقام کو، تو ان کو تعلیم پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا، اور وہ ہوتی بھی تعلیم الہی، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی آسانی پیدا کر لی گئی ہے، اور ثبات قدم نصیب ہوتا۔ اس واضح تشریح کے بعد کسی دوسری تشریح کی اس میں سے ضرورت نہیں، کیونکہ وہ یہود کی طرف لے کے جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ غلط معنی اختیار کر کے پھر واپس اس طرف لوٹتی ہیں، اور اس آیت میں وہ معنی ٹھیک بیٹھتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سنبھالیں۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں یقیناً اپنے پاس سے بہت بڑا بدلہ دیتے۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سمجھتے، آپ کے اعلیٰ مقام کو سمجھتے، اور جو تعلیم کا نرم پہلو اختیار فرمایا ہے اس کو ضرور بجا لاتے۔ اور اس صورت میں ہم ان کو باوجود اس کے کہ وہ اپنی ذات میں بھی اجر ہے، یعنی تعلیم کا نرم ہونا ایک اجر ہے جس کو انسان آسانی سے، جس پر انسان آسانی سے عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور اجر بھی ہم دیتے ہیں، من لدنا، خاص اپنی طرف سے۔ اور اجر عظیم وہ ہے جو ہماری طرف سے اس نرمی کی تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجے میں پھر ایک فضل کے طور پر نازل ہوگا، اور وہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اس کا تعلق ہے پچھلی آیت سے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ پرانے علماء نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابن عربی جو ایک صوفی بزرگ ہیں، وہ قتل نفس کا معنی وہی روحانی طور پر اپنے اوپر سختی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظہور کی صورت میں ان کے قتل نفس کے وقت میں ملا، یعنی قتل نفس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اور نفس کے قتل کرنے سے مراد یہ خودکشی نہیں لے رہے، بلکہ روحانی لحاظ سے سختی اختیار کرنے کو کا معنی اس میں مضمر ہے۔ طبری نے صرف اجر سے مراد ثواب عظیم۔ اب یہاں تفسیر ابن کثیر میں ہے من عندنا، من لدنا، من عندنا، یعنی الجنہ، حالانکہ اجر عظیم میں تشریح اگلی آیت میں آنی تھی، اجر عظیم کیا ہے، اور جنت مراد نہیں ہے یہاں۔ سب من لدن کا وہی ترجمہ جو سب کو معلوم ہے وہی کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے
کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بحث کی جائے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اب اجر عظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مِن لَدُنَّا اجرًا عظیما، کیا دیں گے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ اجر یہ ہوگا کہ ہم انہیں صراط مستقیم پر ڈال دیں گے۔ صراط مستقیم کون سی ہے؟ جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے۔ وہ صراط مستقیم وہ ہے جس راہ پر درجہ بدرجہ انسان صالح، شہید، صدیق اور نبی تک بن سکتا ہے۔ یہ تسلسل ہے مضمون کا، اور اب دوبارہ آنکھیں کھول کر پڑھیں تو اس تسلسل کا انکار ممکن ہی نہیں۔ ایک آیت دوسرے کے مضمون کو اٹھاتی ہے، پھر آگے چلاتی ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، یہاں تک کہ اس نے اس آیت میں ضرور داخل ہونا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ وہاں جا کر اس مضمون کی تان ٹوٹے گی اور صحیح مضمون میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اب بلا استثناء شروع سے آخر تک یہی روانی ہے آیات میں، جو ایک کا مضمون پکڑتی ہے، جس سے میڈلے ریس میں ایک چھوٹی کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور پھر اگلی پارٹی کی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آیات یہ کام کر رہی ہیں، رفتہ رفتہ آپ کو اس آیت کی طرف لے جا رہی ہیں جہاں من یطع اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَوَفَّقْنَاهُمْ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، تبری نے لکھا ہے ہم ضرور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیں گے۔ صراط مستقیم پر چل کے تو یہاں پہنچے ہیں، لیکن آگے کیا مراد ہے؟ کیوں دوبارہ صراط مستقیم کی طرف اشارہ فرمایا گیا؟ اس بحث کو یہ نہیں اٹھاتے۔ اب چونکہ وہ صراط مستقیم جس پہ نبی تک انسان سفر کر سکتا ہے، وہ اس زمانے کے لوگوں کو منظور نہیں تھی، وہ اس بات سے بہک چکے تھے۔ اس لیے سب نے یہ ترجمہ یوں کرنے کی کوشش کی ہے، صراط مستقیم سے مراد جنت کی طرف رہنمائی ہے، بائی پاس کر گئے ہیں اس آیت کو، اور مراد یہ لیتے ہیں کہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو جنت میں تو اس سے پہلے بھی وعدے چلے آ رہے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں ان کو شروع سے ہی بار بار جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ اس لیے اسے جنت میں جو پہنچایا گیا ہے ایک بائی پاس کے ذریعے، اس آیت سے انحراف کی وجہ، اس آیت سے گھبرانے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ صراط مستقیم اس آیت میں داخل ہوتی تو سارا مضمون بدل جاتا، اور وہ مضمون انہیں قبول نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں ایک ایسی صراط مستقیم ہے جو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اب یہ رستہ سن لیے کون سا ہے؟ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ رستہ ہے جو قیامت کے میدان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب قیامت کا میدان کون سا ہے جس سے ہو کر یہ رستہ گزرتا ہے؟ قیامت کے جو نقشے کھینچے ہوئے ہیں قرآن کریم میں، وہ تو بالکل اور ہیں اور بالکل واضح ہیں۔ اس لیے یہ وہ رستہ ہے جو قیامت کے میدان سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ایک فرضی قصہ ہے۔ ابن عربی نے وہی اعلیٰ درجہ کے فلسفیانہ اور صوفیانہ معنی فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی نفس کی منازل اور مقامات سے اور اس طریق سے مراد طریق وحدت ہے اور توحید پر استقامت ہے، یعنی نفس کی منازل سے گزریں گے وہ، یہ صراط مستقیم ہے۔
تمام تفاسیر وہی بائی پاس کر رہی ہیں جو اس کے میں نے اشارہ کیا ہے. وہ اگلی آنے والی آیت سے یہ مفسرین گھبرا رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کا برحق ترجمہ کیا جائے تو اس کے سوا معنی ظاہر نہیں ہوتا جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے. آگے تفسیر پھر کیا ہوگا، اس رستے پر چلتے ہوئے باغات میں داخل ہوں گے. سارے یہ حوالے بیکار ہیں اس پہلو سے، وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب میں ان آیات کے اس تسلسل کو بیان کرتا ہوں جو میں پہلے مختصراً ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ساری آیات اس آیت کریمہ میں داخل ہوتی ہیں. اصل راستہ یہ ہے جو اس آیت میں داخل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اور جو لوگ بھی اللہ اور اس رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. مع الذین کا ترجمہ تفسیر صغیر میں کیا گیا ہے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور ساتھ ہی ترجمہ کیا جائے جیسا کہ غیر احمدی علماء اصرار کرتے ہیں، تو پھر یہ بنے گا بس یہی لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. لیکن ساتھ کا معنی من بھی ہوا کرتا ہے، اور ساتھ کا معنی شریک محفل بھی ہوا کرتا ہے. تو قرآن کن معنوں میں یہاں ساتھ کا لفظ استعمال فرما رہا ہے؟ اگلی آیت اس کی تشریح فرما رہی ہے: اے من النبیین والصدیقین. وہ ساتھ ہوں گے صرف شریک محفل ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ مرتبے کے لحاظ سے وہ نبیوں میں داخل، ان میں سے بعض نبی ہوں گے، بعض صدیق ہوں گے، بعض شہید ہوں گے، بعض صالح ہوں گے. من النبیین والصدیقین میں اس آیت میں جو مراتب ہیں ان کی طرف بالعموم اشارہ فرما کر ان لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک فرما دیا گیا ہے. یعنی نبی جو نبی ہوگا وہ من النبیین کا عنوان جو ہے اس کو کور کرے گا. جو صدیق ہوں گے ان میں سے وہ صدیق کے تابع آئیں گے، جو شہید ہوں گے وہ شہید کے، اور جو صالحین ہیں وہ صالحین کے تابع. یہ آیت ہے جو کھلم کھلا خاتم النبیین کی تشریح کرتی ہے، اور ایک ایسی اعلیٰ تشریح کرتی ہے کہ اس سے بہتر تشریح ممکن نہیں ہے. یہاں خاتم النبیین کو تمام فیوز کو روکنے والا نہیں بیان کیا گیا، بلکہ تمام فیوز کو جاری کرنے والا بیان کیا گیا. پہلے اس سے دستور یہ تھا کہ جو بھی نبیوں کی تعلیم پر عمل کرتے تھے ضروری نہیں تھا کہ ان کی اس تعلیم کی وجہ سے ان کو بڑے بڑے مراتب عطا کیے جاتے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ زمانوں میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے وقت کے رسولوں کی اطاعت کی ہے انہی میں سے نبی بھی پیدا ہوئے ہیں، انہی میں سے صدیق بھی پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ مضمون صالحین تک پہنچتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی اطاعت پہ تو اللہ تعالیٰ بعضوں کو نبی بناتا تھا جن کو مناسب سمجھتا تھا،
حالانکہ ان سے تقاضے ادنا ہوا کرتے تھے، یعنی اطاعت کا وہ رنگ ان میں نہیں ڈھونڈا جاتا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈھونڈا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کو اللہ نے کسی مرتبے سے محروم نہیں رکھا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی دنیا کا عالم انکار نہیں کر سکتا۔ تمام گزشتہ انبیاء کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور صدیق، شہید، صالح بھی بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت کیا اس کے برعکس مضمون پیش کر رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کے متبعین سے یہ درجے یا بعض ان میں سے چھین لیے گئے ہیں؟ یہ بحث ہے۔ صرف علماء کے نزدیک نبوت کا درجہ چھین لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ماں کا معنی ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت کسی طرح اس سے نکل جائے، اور مائیت کا ایسا معنی لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی گستاخی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اس کا یہ مطلب بنے گا کہ گزشتہ زمانوں میں تو ہمارا دستور تھا، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے گویا کہ ہمارا دستور تھا کہ انبیاء کے متبعین میں سے بعضوں کو ہم نبی بھی بنا دیا کرتے تھے، بعضوں کو صدیق، بعضوں کو شہید، حسب مراتب۔ لیکن یہ دستور اب بدل چکا ہے۔ اب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں، اس لیے آپ کے آنے کے بعد آپ کا کوئی متبع نبی نہیں بن سکتا۔ بس پہلے مقامات کو آگے لے جانے والا نبی نہیں، بلکہ ان کو گھٹانے والا نبی ہے، اور اس کے متبعین کم سے کم ایک نعمت سے ضرور محروم کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ اس نعمت کے متعلق وعدہ تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اس میں کوئی قطعہ نہیں لگائی گئی تھی، کوئی روک نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ معنی ہے جو ان لوگوں کے اصرار کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس معنی کو ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، اور اس آیت کے الفاظ کریمہ کے خلاف ہے جو اس معنی کو رد کر رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام رحمتیں اور فضل بند کرنے والا نہیں، بلکہ رحمتیں اور فضل جاری کرنے والا ہے۔ بس اس آیت کریمہ کا وہی معنی نکلے گا جو خاتم کے لفظ کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتا ہو، اور خاتم کی بحث میں اس سے پہلے بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ خاتم میں فیض کا اجرا مراد ہے، فیض کو ختم کرنا مراد نہیں، کیونکہ خاتم کا جو بھی آپ معنی کر کے دیکھیں، بنیادی طور پر خاتم وہ مہر ہے، جیسے یہ مہر جو اس پہ چسپاں ہے وہ دوسرے پر چسپاں کر دے گی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ہیں ان معنوں کی روح سے کہ آپ کی مہر نے لوگوں کو نبوت عطا کی ہے، اور جتنے بھی نبی ہیں اگر اس پہ محمد رسول اللہ کی خاتمیت کی مہر ہے تو وہ نبی ہیں، ورنہ نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں انبیاء کی تمام بنیادی صفات موجود ہیں، اور وہ صفات ہیں جن پر پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ان صفات کے حامل تھے۔ یعنی نبی کے لیے جو بنیادی شرط ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات نہ کرے، جو اس پر نازل ہو رہا ہے وہی آگے کرے، خدا تعالیٰ کی طرف سے امین مقرر ہو اور امانت کا حق ادا کرے، یہ وہ بنیادی شرط ہے نبوت کی جو بدرجہ اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ لیکن گزشتہ انبیاء بھی ان صفات کے حامل تھے، اور وہ تمام انبیاء بھی ان صفات کے حامل تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ دنیا کے پردے پر نظر ڈال کے دیکھ لیں، بے شمار نبی آئے ہیں، اگر آپ نے ان کی نبوت کو پرکھنا ہو تو مہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرکھو۔ اگر وہ نشان ملتے ہیں جو رسول اللہ کی نبوت کے اندر مرکزی نشانات ہیں تو پھر ان کو نبی کہا جا سکتا ہے، اور ان کی پہچان اس مہر سے ہوگی۔
اس مہر کے علاوہ ان کی اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ پہلو وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دیگر نبیوں سے بالا قرار دیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی پہلے نبی گزرے ہیں ان میں سے ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری مہر سے باقی نبیوں کو پہچانو، بلکہ اب بگڑی ہوئی صورت میں ان کے دعوے ایسے موجود ہیں کہ ہماری مہر سے اپنوں کو پہچانو اور باقیوں کو رد کر دو۔ چنانچہ انبیاء میں سے کسی نبی کا آپ نام ذہن میں رکھیں، اس نے کبھی کسی اور قوم کے نبی کی تصدیق نہیں کی۔ کوئی ایک دکھاؤ، عیسائیوں کو لے لو، یہود کے سب فرقوں کو لے لو، اس سے پہلے انبیاء کو لے لو، کسی نے بھی تمام عالم پر ظاہر ہونے والے انبیاء کی تصدیق نہیں فرمائی، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ محدود قوموں کے لیے تھے۔ ایک ہی نبی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کل نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے، یہاں تک تصدیق فرمائی کہ آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے یہ شرط مقرر ہو گئی کہ اگر ایک بھی اور نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اپنے اوپر ایمان لانے کو اس شرط کے ساتھ باندھ دیا ہے، اگر تم میرے پر ایمان لاتے ہو تو میں تو سب کا مصدق ہوں، جس کا میں مصدق ہوں اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اگر مجھ پر ایمان لاتے ہو اور مسیح کا انکار کرتے ہو تو تمہارا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اگر مجھ پر ایمان لاتے ہو اور موسیٰ پر نہیں لاتے، یا کرشن پر نہیں لاتے، یا بدھ پر نہیں لاتے، یا دیگر انبیاء جو مختلف بھیسوں میں ظاہر ہوئے ان پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کاٹے گئے۔ اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ یہ تصدیق دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کی، اور آپ کی خاتمیت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ تمام انبیاء کی تصدیق فرماتے، اور جو اس تصدیق میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہوتا اس کو اپنے سے کاٹ کے الگ پھیر دیتے۔ بس یہ زمانے سے آزاد ایک کیفیت ہے، ہر زمانے کے لیے، آئندہ زمانوں کے لیے بھی، پہلے زمانوں کے لیے بھی۔ جس کی آپ نے تصدیق فرمائی وہ نبی ہے، جس کی نہیں فرمائی وہ نبی نہیں ہے۔ یہ معنی اس آیت میں مزید اٹھایا گیا ہے۔ اب پہلے معنی کی روح سے سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ پھر پہلے انبیاء کے ماننے والوں میں تو کثرت سے نبی ملتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں کثرت سے نبی کیوں نہیں ملتے؟ تو اس کی وجہ میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں کہ تصدیق شرط ہے، اس لیے جو بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا اس کا فرض ہے کہ محمد رسول اللہ کی تصدیق دکھائے۔ بڑے بڑے بزرگ اولیاء پیدا ہوئے ہیں، محدثین پیدا ہوئے ہیں، جن میں نظر غائر سے نبوت کی علامتیں ملتی ہیں، اور گزشتہ امتوں میں جو بڑے سے بڑے نبی گزرے ہیں ان کے برابر امت محمدیہ میں محدثین ملتے ہیں جو وہ تمام شانیں اپنے اندر رکھتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ جو بائبل کے نبیوں میں مذکور ہیں۔ اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھ کر آپ امت محمدیہ کے بزرگوں کا موازنہ پہلے نبیوں سے کریں جن کو بائبل نے نبی قرار دیا تھا، پھر آپ انصاف سے موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کون نبوت کی شان میں زیادہ عظیم دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ سارے محدثین، تمام اولیاء اللہ اور تمام وہ بزرگان جن کی بات میں کر رہا ہوں، بالجملہ کر رہا ہوں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے عالمی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ میں کل عالم کو اسلام کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اور اس سلسلے میں اس نے ایک جہاد عام کیا ہو۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا معیار بلند کر دیا ہے، اب اس معیار کے ساتھ وقتی نبوت اور علاقائی نبوت نہیں کہلا سکتی۔
اب وہی نبوت کہلائے گی جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں کل جہان کے لیے ہو، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے مظہر ہو، سارے جہانوں کو اسلام کے زیر نگیں کرنے والی نبوت ہو۔ ایسا شخص صرف ایک ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے۔ کہیں اس کو عیسیٰ کہا گیا، کہیں اس کو مہدی کہا گیا، مگر ہر صورت میں پیغام یہی دیا گیا ہے کہ یہ شخص جو نبی ہوگا یہ کل عالم میں میرے کام کو اسی طرح پھیلائے گا، اور اسلام کی ترقی جہاں رک گئی ہے وہاں سے اٹھا کر آخر تک تمام دنیا پر اسلام کو محیط کرنے کے لیے اور تمام ادیان پر اسلام کو محیط کرنے کے لیے ایک جدوجہد کا آغاز کرے گا۔ یہ ہے خاتمیت کی اصل پہچان، کہ خاتمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق ہی کا نام ہے، اور یہ تصدیق سب نبیوں کو حاصل رہی۔ آپ کی امت میں اس تصدیق کے لیے ایک ایسے وجود کو چنا گیا جس نے کلیتاً آپ کے رنگ اختیار کرنے تھے اور اسلام کو اثر نو ادیان باطل پر غالب کرنا تھا، اس کے سوا کسی اور کے لیے یہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس پہلو سے اس بحث کو میں پہلے کئی دفعہ اٹھا بھی چکا ہوں مختلف صورتوں میں، مگر اب اس آیت کے حوالے سے آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کا مطلب یہ بنے گا بس جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، بس مع الذین انعم اللہ علیہم، ایسا اطاعت کرنے والا ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہوگا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام فرمائے۔ یعنی کن معنوں میں شامل ہوگا؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہوگا، مان نبیین نہیں فرمایا۔ اب ماں کی تشریح من کے الفاظ نے کر دی۔ ماں کن معنوں میں؟ یعنی ساتھ ساتھ پھرنے والے، مجلس میں شریک فرمایا نہیں، من النبیین، یہ محمد رسول اللہ کے مطیع نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے اور شہداء میں سے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اگر محمد رسول اللہ کے متبعین نبی ہوں گے تو پہلے نبیوں سے بڑھ کر ہوں گے۔ اگر محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کی صفات کے جامع ہوں گے ورنہ نبی نہیں قرار دے سکتے۔ بین ہی یہی معنی بعض گزشتہ بہت بلند پایا علماء نے فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو مرتبے عطا کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ جو مہدی اور مسیح کو حاصل ہوں گے، وہ پچھلے تمام ائمہ سے اور بزرگوں سے بڑھ کر ہوں گے، اس لیے کہ وہ شخص جس کو امام المہدی کہا جائے گا یا عیسیٰ کے لقب سے مخاطب کیا جائے گا، وہ حضرت محمد رسول اللہ کی تصویر ہوگا، آپ کے اخلاق کو اپنا کر آپ کی شکل اختیار کرنے والا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا جاہلانہ خیال ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کی تصویر بن جائے اور پہلے نبیوں سے ادنا ہو۔ گویا نعوذ باللہ من ذالک یہ صورت ادنا ہے، یہ اخلاق کا ڈھانچہ جس کی پیروی کر کے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ اصل ادنا نہ ہو تو پھر اس کی نقل اتار کے بالکل وہی شکل اختیار کرنے والا ادنا کیسے ہو گیا؟ اور اگر وہ ادنا ہے تو پھر پہلے تمام انبیاء سے یہ بھی ادنا بنا، کیونکہ اس کی شکل ادنا بنی اور خود بھی پھر ادنا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک کفر کی بات ہے۔ چنانچہ شیعہ مفسرین تک نے بھی یہ لکھا اور تسلیم کیا کہ ہمارے ائمہ سے بھی بڑھ کر جو الامام المہدی ہے، اس وجہ سے بڑھ کر ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ایک سچے نسخے کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔
جس کو ہم آج کل عکس لیتے ہیں نا تصویروں کا، ٹرو کاپی، وہ ٹرو کاپی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹرو کاپی ہوگا اس لیے ہمارے ائمہ سے لازماً بڑھ کر ہوگا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے ساتھ مائیت کا مضمون اور بعد میں آنے والا فقرہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر محمد رسول اللہ کے غلام نبی ہوں تو وہ نبوت میں محمد رسول اللہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے نبی ہوں گے، اور اس پہلو سے وہ لازماً پہلوں سے اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ صدیق ہوں جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق تھے تو پہلے تمام صدیقوں سے وہ افضل ہیں۔ اگر وہ شہید ہیں جیسا کہ شہداء کا حال آپ جانتے ہیں تو گزشتہ تمام شہداء سے وہ افضل ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کے متبعین ہیں، یہاں معیار اونچا کر دیا گیا ہے۔ اور اگر صالحین ہیں تو بحیثیت صالحین، بعض صالحین نبی بھی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، بحیثیت صالحین چوتھے درجے کے لحاظ سے یہ گزشتہ تمام صالحین سے جو پرانے انبیاء کے پیچھے چل کر صالح بنے تھے ان سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہے تو حسن اولئک رفیقہ سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگ ہیں جو بہترین ہیں، ان کی رفاقت بہترین ہے۔ جن لوگوں کو ان کی رفاقت نصیب ہوگی وہ خوش نصیب ہیں۔ اگر یہ معنی نہیں لیا جائے اور جیسا کہ دوسرے علماء نے اس مضمون کو پھیرنے کی کوشش کی ہے، اگر یہ معنی لیا جائے کہ یہ سارے وحسن اولئک رفیقہ یہ پہلے لوگوں کے رفیق ہوں گے جو نبی گزرے یا شہید ہوئے، اور کیسی عمدہ رفاقت ہے ان کی۔ پرانوں کو ان پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہوئی، نہ کہ ان کو پرانوں پر، کیونکہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ اس لیے حسن اولئک رفیقہ میں یہ علماء یہ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ساتھی کے طور پر تو ٹھیک ہیں، مگر جو گزشتہ گزرے ہوئے ہیں ان کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا، پرانے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، پرانے شہیدوں صادقوں کے ساتھ ہوں گے، اور کیسا عمدہ ساتھ ان کو ملا ہے۔ حالانکہ ان کو ساتھ ملا ہے، جو پرانے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ شریک کر دیے گئے۔ اب اس آیت کی تفصیلی بحث میں پڑھتا ہوں۔ مختلف علماء نے جو بحثیں اٹھائی ہیں وہ چھیڑ کر پھر میں مائیت کی سب قسموں کا ذکر میں کروں گا اور حوالے دوں گا۔ المفردات میں لکھا ہے کہ یہ اجتماع 4 طرح سے ہو سکتا ہے: دونوں ایک مکان میں اکٹھے ہوں، دونوں ایک زمانے میں اکٹھے ہوں، دونوں ایک اضافی معنی میں شریک ہوں، دونوں ایک درجہ اور مرتبہ میں یکساں ہوں۔ یہ 4 امکانات ہیں جو امام راغب نے اس سے لیے ہیں۔ ایک فرضی روایت یہ بیان کی گئی ہے موجم الکبیر للطبرانی میں، جس کا فرضی ہونا واضح ہے، اور دوسرے علماء نے اس کو پکڑا ہے کہ یہ بالکل فرضی بات ہے، حقیقت حال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ روایت بیان کرتی ہے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو جنت میں ہوں گے نبیوں کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، مقام میں بالا میں رکھے جائیں گے۔ اگر میں جنت میں چلا گیا تو ڈرتا ہوں کہ آپ کا دیدار نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، اس کا مطلب ہے۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا تھا کہ جبریل اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے،
वमन युतिल्लाह व रसूल फ़उलाइका मल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाअ। मुजमुल औसत तबरानी। कि इस आयत का मंतूक सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह के साथ रखे जाएंगे मरने के बाद, और जिब्रील ने ये आयत उस वक्त ज़ाहिर की जब ये सवाल हो रहा था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इस पर बहस करते हुए फरमाते हैं, हम इन रवायत की सेहत का इनकार नहीं करते, मगर ये ज़रूरी मालूम होता है कि आयत के नुज़ूल का सबब इससे बहुत बड़ा हो। अब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी बहुत सी रिवायात पहलों की ले चुके हैं जिनका इनकार करने से उनको मुश्किल पेश आ सकती थी, इसलिए ये एक बड़ा अच्छा उज़्र तराशा है कि चलो हम इनकार तो नहीं करते, लेकिन आयत के नज़ूल का सबब इससे बहुत बड़ा है, ये नज़ूल का सबब हो नहीं सकता, और वो है अतात की तरफ मायल करना, उसकी तरगीब दिलाना। ये तो आप जानते हैं कि सबब का ख़ास होना अमूमी मानी लेने में मयूब नहीं है, बस एक आम आयत है जो तमाम मुकल्लिफ़ीन के हक़ में है, और वो हक़ ये है कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा वो अल्लाह के नज़दीक आली दर्जात और बड़े मरातिब के हसूल में कामयाब होगा। ग़ज़ के इमाम राज़ी चाहे किसी उज़र से इसको माने को रद्द करें, वो इस माने को रद्द करते हैं, ये माने मुराद नहीं हो सकते। इमाम अबू हय्यान अल-उंदलसी फरमाते हैं, अल्लाह ताला का फरमान माल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला के कौल सिरातुल लज़ीना अन्अमता अलैहिम से मिलता है। ये पते की बात है की तफसीर है, अन्अमता अलैहिम की तफसीर है, और ये वही लोग हैं जिनका ज़िक्र इस आयत में किया गया है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला का कौल मिनन नबीना तफसीर है अन्अमल्लाहु अलैहिम की। ये वही माना ले रहे हैं इस जगह जो हम लेते हैं कि अन्अमल्लाहु अलैहिम आयत में जी खुशखबरी दी गई थी कि तुम ये सारे मरातिब पा सकते हो, उसकी तफसील है कि किस तरह पा सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात के ज़रिए पा सकते हो, अगर इस अतात से बाहर होगे तो इन मरातिब को नहीं पा सकते। इतनी अच्छी बात करने के बाद फिर जब नज़र आया कि क्या कह गया हूँ मैं, फिर घबरा कर वो पीछे लौटे हैं और कहते हैं उलाइका माल्लज़ीना मिनल लज़ीना से मुराद फरिश्ते हैं। किसी जी वही बात की, फरिश्ते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे हैं, फरिश्तों को तो वो मकाम नसीब नहीं हुआ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नसीब हुआ। फरिश्तों के सबसे बड़े फरिश्ते के पर जलते थे वहाँ तक जाने से। तो इस आयत करीम में माँ से मुराद फरिश्ते लेना इतना लगव ख्याल है कि सारी अच्छी बात जो पहले की थी उस पर पानी फेर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि इनके कहने की वजह से हम ये अक़ीदा रखते हैं। ज़िमन बताया कि अच्छा उम्दा ख्याल आ गया और फिर उससे गुरेज की कितनी तेज़ी से कोशिश की है। अब यहाँ तफसीर शिया में यह है कि अन्नबीयीन से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सिद्दीक़ीन से अली अलैहिस्सलाम, शुहदा से हसन और हुसैन, और सालिहीन से मुराद अइम्मा हैं हसना उलाइका रफ़ीक़ा। ये बात ख़त्म हो गई इस पर। ये जो तफसीर असल जो मेरी शुरू होनी है ये अभी इसके बाद होगी। मैं ज़िम्न में बता रहा हूँ कि पुराने उलमा क्या क्या कह गए हैं इस पर।
روح المعانی کے مصنف علامہ علوسی اس معنی سے شروع کرتے ہیں کہ روحانی منازل 4 ہیں جن میں سے بعض سے کم تر ہیں۔ منازل الانبیاء، اول منازل الانبیاء ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو الہی طاقت مدد دیتی ہے اور ان کا نفس اعلیٰ اور پاکیزہ مراتب میں ان کی مصاحبت کرتا ہے۔ یہ وہی معنی ہیں سارے جو ہم لیتے ہیں کہ بڑے بڑے مراتب درجہ بدرجہ بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری منزل شہداء کی ہے۔ یہ مضمون تفصیلی ہے، اس مضمون پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں نے ہی اسی طرح یہ درجات کو کھول رہے ہیں جس کا ذکر بکثرت ہمارے لٹریچر میں ملتا ہے، ایک ایک درجے کو لے کر اس میں بحث فرما رہے ہیں۔ کاملین کے 4 مراتب ہیں۔ نبوت، اور نبوت کے مدار کا قطب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس ایسے عمدہ الفاظ میں انہوں نے اعتراض سے بچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ نبی سے مراد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، من نبینا، کیونکہ متبعین کو نبی قرار دیا گیا ہے، لیکن قطب کی پیروی کرنے والے انبیاء، قطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس قطب کی طرف منہ کرنے والے نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کا قطب اعلیٰ درجے کی مراتب کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ چاہو تو آؤ اور شامل ہو جاؤ اور اس مرتبے کو حاصل کر لو۔ پھر صدیقیت، حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر شہادت کے مدار کے قطب حضرت عمر فاروق، یہ انہوں نے بنائے ہیں۔ پھر ولایت، اور ولایت کے مدار کے قطب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور اس آیت میں صالحیت کے لفظ سے ولایت کی طرف اشارہ ہے۔ پوچھنے والے نے، یہ بہت صوفی مزاج لگتے ہیں بزرگ، کیونکہ پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ پھر حضرت عثمان کو کہاں رکھو گے؟ حضرت ابوبکر کا ذکر کر دیا، اور عمر کا ذکر کر دیا، حضرت علی کا ذکر کر دیا، تو عثمان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا بہت اچھا جواب دیا انہوں نے۔ فرمایا انہوں نے ایک حصہ تو شہادت کے مرتبہ میں سے پایا اور دوسرا حصہ ولایت میں سے۔ عارفین کے نزدیک آپ کے ذو النورین ہونے کا یہ معنی ہے۔ بہت عمدہ سے۔ یہ کس زمانے کے ہیں علامہ علوسی ہیں، لیکن بہت عمدہ مضمون بیان فرمایا ہے اور جواب بھی بہت اچھا دیا ہے۔ یہ ذو النورین کی بحث آج کل چلی ہوئی ہے، وہ میں نے حوالوں کو ایک کمیٹی بتائی تھی نا، رسول اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ کی شادی کا ہونا ذکر، وہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جن پر ہم ابھی تحقیق کر رہے ہیں۔ بہت دلچسپ اور اہم تحقیق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی کون سی بیٹیاں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کہ آپ ان کے ہاں جایا کرتے تھے، ان سے محبت کے تعلقات استوار تھے۔ اگر آپ اپنی یادداشت سے کام لیں تو آپ کو حضرت فاطمہ کے سوا کوئی ذکر نہیں ملے گا، اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی بات ہے کہ آپ صرف ایک بیٹی سے پیار کریں اور باقی سب بیٹیوں کو نظر انداز کر دیں۔ جو مشکل وقتوں میں
حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ جو بحث ہے، جب اس کو اٹھایا گیا تو ان کے ذکر کی باتیں بہت سی مولوی دوستوں صاحب نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان باتوں میں خود مزید تحقیق کی بہت گنجائش موجود ہے۔ اس لیے میں نے ایک کمیٹی اب مقرر کر دی ہے کہ جن پہلوؤں سے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان اپنے اولاد سے تعلق اور حضرت خدیجہ سے تعلق کی قطعی احادیث سے ثابت ہو جائے۔ یہ بیٹیاں تھیں، کس کس سن میں وفات ہوئی، اس عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، ان کے ساتھ معاشرت، اس کا کیا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں اکٹھی ہوں گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ ذو النورین کے کیا معنی ہیں۔ میرے اس مسئلہ کو علامہ علوسی نے تو حل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ذو النورین کے معنی اور ہیں، لوگ غلط طرف چلے گئے ہیں۔ ذو النورین کے یہ معنی ہیں کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی نصیب ہوا اور ولایت کا مرتبہ بھی نصیب ہوا۔ یہ اس تعلق میں اصل سے ذرا سا ہٹ گیا۔ اب احادیث میں مذکور شہداء کس کس کو شہید کہا گیا ہے؟ شہید کا ایک معنی تو وہ ہے جو لغوی معنی ہے، جو اسلامی لغت میں لیا جاتا ہے، جو راہ حق میں اپنی جان گنوا دے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ چاروں مراتب بدرجہ اولیٰ نبیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ صالحین کا لفظ نبیوں کے ذکر میں ملے گا، صدیق کا لفظ نبیوں کے ذکر میں ملے گا، شہید کا لفظ نبیوں کے ذکر میں ملے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ سب سے بڑا شہید جو سب شہیدوں پر شہید ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کے ساتھ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہاں جو چار مراتب بیان ہوئے ہیں یہ نبیوں سے الگ کوئی مراتب ہیں اور لغوی معنی ہیں، اور جہاں لفظ نبی استعمال ہوا ہے وہ بھی لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ورنہ نبی سارے مراتب کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اب اس پہلو سے جو شہید الفاظ حدیث کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں شہداء کا مضمون حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ من قتل فی سبیل اللہ، ایک یہ معنی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، یہ وہ لغوی تشریح ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ المبتون، جو پیٹ کے مرض سے مر جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ما الذین انعم اللہ علیہم میں جو شہید ہے وہ پیٹ کے مرض سے مرا ہوا مراد نہیں ہے، صاف ظاہر ہے۔ المطعون من مات فی الطاعون، وہ بھی شہید ہے۔ اب جو طاعون کے مارے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اس آیت میں تو نہیں آ سکتے۔ اس لیے اس آیت کا جو منطوق ہے وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرنے سے از خود ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ متون کس بات کا شہید ہے؟ جس کو طاعون سے مرنے والا شہید کہا گیا ہے، وہ گواہ ہے اس بات کا کہ رسول اللہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ آئندہ زمانے میں ایک کیڑا نکلے گا، میں گواہ بن رہا ہوں اس کا، میں اپنی موت سے اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ پیشگوئی بالکل سچی نکلی۔ ان معنوں میں ہم تمام طاعون کے مرنے والوں کو احمدیت اور اسلام یعنی ایک ہی بات ہے، اور مسیح موت کی سچائی کے طور پر شہداء کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے مرنے والے اپنی موتوں سے شہادت دے گئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی روحانی وجود ہیں جن کی تائید میں قرآن نے کہا تھا کہ ان کے انکار کے نتیجے میں ایک کیڑا نکلے گا زمینی جو لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ الغرق، ڈوب کر مرنے والا شہید۔ اب فرعون شہید ہے؟ شہید ہے، ان معنوں میں شہید ہے کہ اس نے گواہی دی کہ اس کے حق میں موسیٰ کی پیشگوئی سچی نکلی۔
اس نے غرق ہونا تھا، بس بحیثیت غرق کے اس کی شہادت ان معنوں میں ہے۔ والمرأۃ یقتلها ولدها جمعا، وہ عورت جو بچے کی ولادت کے دوران فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ بچے کی ولادت کے دوران فوت ہونے والی عورت ان معنوں میں شہادت کے لحاظ سے پہلے سب گروہوں سے من قتلہ کے سوا قریب تر ہے شہید کے معنی کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تابع جو سلسلہ توالد شروع ہوا ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے اس نے گویا اپنی قربانی پیش کر دی، اور ایک قربانی ایسی ہے جس کے بعد پھر کوئی بد عمل ثابت نہیں ہو سکتا، یہ اس کا آخری فعل ہے۔ بس یہ شہید ایک نسبتاً منفرد اور الگ شہید ہے۔ جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ اب کتنے ہیں جو جل کے مر جاتے ہیں، آئے دن یہاں بھی مرتے رہتے ہیں، باہر بھی مرتے رہتے ہیں، وہ شہید کیسے ہو گئے یہ بتائیں جی؟ جل کر مرنے والا شہید ہو جاتا ہے۔ جل کر مرنے والا جان لیتا ہے کہ آگ، جہنم کی آگ کیا چیز ہے، اس سے وہ پہچان لیتا ہے کہ بڑی بلا ہے۔ اگر یہ دنیا کی آگ، مرتے وقت وہ اپنے عمل سے نہ صحیح اپنی نفسیاتی حالت سے گواہی دے جاتا ہے کہ دنیا کی آگ اتنی خطرناک چیز ہے، تو پھر اگلی آگ کا کیا حال ہوگا۔ والمغموم یعنی الحدم شہادت، الحدمہ شہادت، والمغموم، مغموم کیوں لکھا ہوا ہے یہ سمجھ نہیں آئی؟ مغموم ہے تو غم زدہ، المغموم یعنی الحدمہ شہادت، مکان گرنے سے دب کر موت واقع ہو جانا شہادت ہے۔ اس کا کوئی معاف کرنا، اس کا کوئی استواز میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ کس معنوں میں شہادت ہے حدم۔ میرا خیال ہے یہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کی صحت کی شہادت دیتا ہے مرنے والا اس طرح۔ قرآن کریم فرماتا ہے کیا تم اس چیز سے محفوظ ہو کہ تم پر چھت گر جائے، تم پہ وبال نازل ہو جائے، آسمان سے ٹکڑا گر جائے، تم محفوظ نہیں ہو۔ اس لیے ہر شخص اپنی عاقبت کی خبر کرے، کسی وقت بھی اس پر ان بلاؤں میں سے کوئی نازل ہو سکتی ہے۔ بس یہ شہید ہے ان آیات کریمہ کی صحت کی، یہ مرنے والے شہید ہو جاتے ہیں اس آیت کریمہ کی صحت کے حق میں۔ اور اسی طرح دیکھیں ان دونوں کا تعلق ہے، قرآن کریم میں آتا ہے تم کیا اس بات سے محفوظ ہو کہ تم پر چھت گرے یا تم چھت کے ساتھ نیچے جا گرو، اور تم اوپر سے تم پر کوئی چیز گرے یا تمہارے نیچے سے زمین نکل جائے۔ اگلا ہے والمعفور شہادت، کسی گڑھے یا کنویں میں گر کر مارے جانے والا بھی شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اوپر ہر طرف سے موت مسلط ہے۔ ان آیات کریمہ میں جن میں یہ ذکر مختلف معنوں میں ملتا ہے، ان کی تقریباً میرا خیال میں قریباً سب کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہادت کے موضوع پر مل جاتی ہے آپ کو، اور متعلق چیزیں ہیں، کسی نہ کسی آیت سے ان کا جوڑ ثابت ہے۔ اب ایک اور شہادت کا ذکر ہے جو شخص حق پر مارا جائے، وہ ضروری نہیں کہ دین کی خاطر حق ہو۔ اگر اللہ نے اس کو حق دیا ہے اور حق کی حفاظت میں مارا جائے تو اس کا درجہ شہداء سے قریب تر ہوگا، یعنی بین ہی وہ
وہ لغوی شہید تو نہیں بنیں گے مگر ان معنوں میں وہ قریب ترین ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو، اگرچہ بظاہر مال کی حفاظت کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں، مگر اللہ نے اس کے مال کو محترم بنا دیا تھا، حرام کر دیا تھا دوسروں پر، بس اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس کی حفاظت میں جو مرتا ہے وہ بھی ایک نیکی کا فعل سمجھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان لوگوں کو بھی ایک گناہ شہادت کا مثیل بنا دی، شہیدوں کا مثیل بنا دیا گیا، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد شہیدوں کا رتبہ عطا کیا جائے گا، کیونکہ من قتل دون مالہ میں من عام ہے اور اس میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اور من عام ہونے کے لحاظ سے ساری دنیا میں ہر روز ہی لوگوں کے مالوں پر چھینا جھپٹی ہوتی ہے اور بکثرت لوگ مالوں کی حفاظت میں مرتے ہیں، قیامت آئی پڑی ہے دنیا میں، تو گویا یہ زمانہ شہداء کا زمانہ ہے۔ اس سارے مالوں کے لیے مرنے والے جو ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ شہداء میں داخل ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرے گا وہ شہید ہوگا۔ ایک اور معنی یہاں شہادت کا یہ بنتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا ایک نمایاں حیثیت اختیار کر جاتا ہے، وہ گواہ بن جاتا ہے قوم کی بد کرداری پر اور ان حالات پر جن حالات میں مال محفوظ نہیں رہے، اور ایسے شخص کے نام اخباروں میں اچھالے جاتے ہیں، آئے دن لوگ مرتے ہیں، ان کے نام اچھالے نہیں جاتے، مگر لڑنے والا کیسا ہی بد کردار ہو، اگر اپنے مال کی حفاظت میں مرتا ہے تو اخباروں میں اس کے نام چھپ جاتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ نام آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک قسم کا شہید ان معنوں میں ہے کہ سب کے سامنے اس بات کا گواہ ہو گیا کہ قوم بد کردار ہو چکی ہے، یہاں مال و جان محفوظ نہیں ہے۔ من قتل دون اہلہ ظلما، جو اپنے اہل و عیال کو ظلم سے بچاتے ہوئے مرتا ہے وہ بھی ایک قسم کا شہید ہے۔ یہ پہلی نویں قسم کی ذیل میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے مرتے ہیں، جبکہ خود ان کی زندگی، ان کے بعض دفعہ اہل و عیال کی زندگی بھی دہریت میں صرف ہوتی ہے اور دین حق کی مخالفت میں صرف ہوتی ہے۔ بس یہ دونوں شہید اسی ذیل میں آتے ہیں۔ ان سے اللہ کچھ نرمی کا سلوک فرمائے تو اللہ کی مرضی ہے، مگر ان کو بہرحال وہ شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا جو دین حق کی خاطر مرنے والے کو ملتا ہے، قتل ہونے والے کو ملتا ہے۔ موت الرجل فی الغربت شہادت، وطن سے دوری کی حالت میں موت بھی ایک شہادت ہے۔ اس میں مہاجرین بھی شامل ہیں، جو اگر مرتے ہیں تو وہ شہادت دین کی شہادت ہے، لیکن جو اپنے نفس کی خاطر سے ہجرت کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں ان میں بکثرت ایسے مہاجرین شامل ہیں جو لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئے ہیں، جو اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں مالی اغراض کی خاطر یا ایسے دباؤ کے نتیجے میں جس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو اگر آپ ان الفاظ کو عام کرنا شروع کریں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، تو جتنے بھی اپنے وطن سے نکلے ہوئے، دھوکے دے کر دوسرے ملکوں میں داخل ہوئے، جھوٹ کا سہارا لے کر پناہ ڈھونڈنے والے جب ہی مریں گے شہید ہو جائیں گے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ فی الغربت شہادت، کس چیز کی شہادت ہے؟ کسی چیز کی شہادت ہے۔ بعض غربت کی موتیں اللہ کی خاطر ہیں، بعض نفس کی خاطر ہیں، بعض دنیاوی ظلموں کی خاطر ہے۔ غرضی کہ ہر مرنے والا اس وجہ کے لیے گواہ بن جاتا ہے جو وجہ اس کے وطن چھوڑنے کا موجب بنی۔
اب دیکھیں یہاں پہلے سب میں مسلمان مراد نہیں تھے اور عمومی بیان تھا. اب اس 12ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر مسلمان کا ذکر فرما رہے ہیں. ما من مسلم یظلم مظلمۃ فیقاتل الا قتل شہیدا. ایسا مسلمان جو ظلم کی وجہ سے لڑنے پر مجبور ہو پھر قتل ہو جائے وہ شہید ہے. یعنی اگرچہ دین کی خاطر ظلم نہ ہو، اگر کوئی ایسا مسلمان ہو، ہے مسلمان لیکن مارا گیا ہے ظلم کے نتیجے میں، اس کو بھی خدا تعالیٰ شہادت کا ایک مرتبہ عطا فرمائے گا. اچھا جی، اب یہ شہیدان عشق بھی ہیں دنیا میں، اسی پہ بات ختم کر دیں گے. من عشق فکتما فافا فماتا فہو شہید. جو شخص عاشق ہو گیا کسی پر لیکن عشق کو چھپائے رکھا اور عفت اختیار کی، پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ شہید ہے. اب کیا وہ سارے شعراء جو اسی قسم کی شہادت کے دعوے دار ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ بعض شعراء تو عام اعلان کرتے ہیں نا عشق کا، ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. مگر بعض شعراء کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے وہ بدنام نہ ہوا ہمارا محبوب. وہ تو اس بیان میں آ جائیں گے. تو کیا اس بنا پر وہ کشتہ عشق شمار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے؟ یہاں جنت میں ان کا داخل ہونا امکان ہے اگر یہ شرطیں پوری کرنے والے ہوں. کتما و افا فماتا، اس حالت میں وہ عشق کو چھپائے پھرے کہ اس کی وہ عفت وجہ ہو اس کی. یہ چونکہ اللہ کی خاطر ہوگا اس لیے ایسی حالت میں اگر مر گیا تو اللہ اس کو جزا دے گا. اس سے ہمیں کوئی فر نہیں، اور امید یہی رکھتے ہیں کہ ایسے کشتگان عشق بھی اللہ کی مغفرت کی چادر میں لپیٹے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی کافی دن لگنے ہیں شاید پر آپ. میں کہا ابھی صبر سے بیٹھے رہو، کافی دن لگنے ہیں شاید پر. بڑی لمبی آیت ہے، بہت وسیع معنی رکھتی ہے.